بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ ہر پہلو پر روشنی ڈالی جائے اور اس پہلو کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو ہر پہلو سے ہزاروں کرنیں نکلیں گی جن سے ہم اپنی زندگی کے ہزاروں راستے سیدھے کر سکتے ہیں۔ انہی پہلوؤں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ایک پہلو مسکرانا ہے، کھلکھلانا ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی کے کچھ آنسوؤں والے پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا ہے۔ ان میں سے کچھ پہلو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھنے کا کہا اور فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں۔ کیا قسمت پائی ہے ان صحابہ کرام نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا، کتنی خوبصورت یہ بات ہوگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہی۔ اور یہ صحابی کتنے خوش قسمت ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن سننا پسند فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کف او امسک، رک جاؤ رک جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ زار و کتار رو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بخاری شریف کی 5582 نمبر اور مسلم شریف کی 800 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ آپ کے پاس کچھ لوگ کسی قبیلے کے آئے اور ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین وارضاہم۔ چنانچہ آپ نے ایک قاری سے، ایک قرآن پڑھنے والے سے فرمایا، قرآن پڑھو، اور وہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کے دونوں رخسار اور آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور عرض کرنے لگے، یا رب، جو موجود ہیں ان پر تو خیر میری گواہی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں ان کی بابت کیسے؟ ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میری امت، اے میری امت کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے، رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔
اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، پس جو شخص میرے پیچھے چلا وہ میرا فرما بردار ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کے لیے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وہ بھی قرآن پاک میں ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیے اور عرض کیا، اللہم امتی امتی وبکا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور آپ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہو، اور اے جبریل تیرا رب تو جانتا ہے محمد کیوں رو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا اللہ کی حکمت۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ بتائی، اور جبریل امین علیہ السلام نے جا کر کے اللہ تعالیٰ کو بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جبریل، اے جبریل، اذهب جاؤ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءَكَ، کہ ہم تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 499 نمبر حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر روئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سعد بن عبادہ بیمار پڑے تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً یہ سب عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو اپنے گھر بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ انتقال کر گئے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ جب لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ آنسو بہانے اور دل کے غمگین ہونے سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے؟ اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ اس زبان کی وجہ سے اللہ عذاب کرتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اور میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے، یعنی وہ میت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہوا اور آپ کی گود میں ہے، تو آپ کے تب بھی آنسو جاری ہوئے، لیکن زبان سے یہی کہا کہ ابراہیم تیری وفات نے ہمیں غمگین کر دیا، مگر زبان سے وہی کلمات کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میت کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، مصیبت اور پریشانی کے وقت سر میں مٹی ڈالنا اور اسی طرح برے الفاظ نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم پہنچنے پر رو رہے ہیں۔ آج ہم بھی جب غم پہنچے رو دے، اپنے غم کو ہلکا کر لیں۔ کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی غم، اور ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور آنسو، تو آنسو بہنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ رب کی بارگاہ میں آنسو نکلے ہوں اور رب کے خوف سے نکلے ہوں تو اس بندے کے لیے جو جہنم کی آگ تیار کی ہوتی ہے وہ آگ بجھا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ آنسو لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے نکالنے والے بن جائیں، تہجد والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی بدولت
وہ انعامات دے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ دنیا کے سامنے تو ہم رو لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے رونے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ، مجھ کو اور جتنے میرے دوست احباب سن رہے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو اپنے سامنے رونے والا بنا، تنہائی میں رونے والا بنا، تہجد میں رونے والا بنا، اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پہلو سے، وہ آنسو والا ہو، وہ خوشی والا ہو، وہ حکم والا ہو، وہ اوامر والا ہو، وہ نہیں والا ہو، کوئی بھی حکم آئے اسے اپنی زندگی کو بدلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں، غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو دور فرمائے۔ جہاں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے اندر صلح کروا دے۔ جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے سامنے رونے والا بنا۔ اے اللہ تو اپنے ان بندوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ اے اللہ جو کچھ سنا سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ سے یا لوگوں سے شکوے سے بچا کر کے اللہ سے دعائیں کرنے والا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا ہمیں بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔